معزز محتشم سامعین ناظرین السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کا طریقہ کس پرندے سے سیکھا، اور قابیل نے حابیل کو کون سی عورت اور کس وجہ سے قتل کیا، آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد میں قابیل اور حابیل تھے، اور ان دونوں کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ اکلیما پیدا ہوئی جو حسن میں بہت حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ لیبوا پیدا ہوئی جو حسن میں اتنی حسین و جمیل نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے سے اور دوسرے حمل کی لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے نکاح کرتی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیبوا سے طے فرمایا اور حابیل کا نکاح اکلیما سے طے فرمایا، لیکن قابیل اکلیما سے محبت فرمایا کرتا تھا، جس کے سبب قابیل اور حابیل میں جھگڑا ہو گیا تو قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ عزیزان محترم، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ مردے کو زمین میں دفن کرنے کے طریقے سے ناواقف تھا، چنانچہ اس نے حابیل کی لاش کو ویسے نہ چھوڑا کہ کہیں اس کی لاش درندے نہ کھا جائیں، تو قابیل نے حابیل کی لاش کو ایک بوری میں باندھ دیا۔ بوری میں باندھنے اور گرمی کی وجہ سے حابیل کی لاش بدبو چھوڑ گئی تو وہ بہت پریشان تھا، اور وہ حابیل کی لاش کو ویسے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ عزیزان محترم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی رہنمائی فرمائی حابیل کی لاش کو قبر میں دفن کرنے کے لیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا ذکر بعض حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی لاش کو سوءت کہا ہے۔ اور عزیزان محترم، قابیل کا حابیل کی لاش کو قبر میں دفن کرنے کے بارے میں امام رازی 3 طرح کے قول بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر ڈالا۔ جب دوسرا کوا قتل ہو گیا تو پہلے کوے نے اپنی چونچ اور پنجو سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ جب زمین میں گڈھا ہو گیا تو اس پہلے کوے نے مردے کوے کو اس میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب قابیل نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھی حابیل کی لاش کو اسی طرح زمین میں دفن کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قابیل نے بہت افسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کو کتنی عزت بخشی ہے اور مجھے کتنی ذلت۔ اور عزیزان محترم، حضرت امام رازی علیہ رحمہ دوسرا قول بیان فرماتے ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ حابیل کی لاش کو چھپانے سے ناواقف تھا، تو اس نے آخر کار تنگ ہو کر حابیل کی لاش کو ویسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی لاش کو دفن کرنے کے لیے کوے بھیجے، تو ان کووں نے اپنی چونچ اور پنجو سے گڈھا کھودا اور حابیل کی لاش کو گڈھے میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ جب قابیل نے یہ معاملہ دیکھا وہ اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حابیل کتنا معزز انسان تھا اور میں کتنا بدبخت ہوں۔ اور حضرت امام رازی تیسرا قول بیان فرماتے ہیں کہ کوہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کی عادت ہے کہ اگر اسے ضرورت سے زیادہ اناج مل جائے تو وہ اگلے دن کے لیے اس اناج کو زمین میں دفن کر ڈالتا ہے تاکہ اسے دوسرے دن استعمال کر سکے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس کے سامنے ایک کوہ اپنا اناج زمین میں چھپا رہا تھا، تو قابیل نے اس کوے کو اپنا اناج زمین میں چھپاتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گیا کہ مجھے بھی حابیل کی لاش کو اسی طرح زمین میں دفن کرنا ہے۔ اور جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگا کہ مجھ سے عقل مند تو کوہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ مردہ اشیاء کو کس طرح زمین میں دفنایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کوے نے قابیل کی مدد کی حابیل کو زمین میں دفن کرنے کے لیے۔ اور عزیزان محترم، روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی موت کے بارے میں سنا تو آپ کو بہت زیادہ غم ہوا،
آپ پورے 100 سال مسکرائے نہیں تو 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت فرمائی جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ عزیزان محترم، یہ تھا ایک مختصر واقعہ قابیل کا حابیل کو قبر میں دفن کرنے کا، اور قابیل نے حابیل کو کس عورت کی وجہ سے قتل کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور بھیجیے، اور ہماری مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اسی طرح کی اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ See you in the next video tutorial۔ اللہ حافظ۔